اسلام آباد میں جاری مذاکرات جو ہیں وہ ابھی اختتام پذیر تو نہیں ہوئے، لیکن ان میں پہلا جو ان کا فیز ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس واپس چلے گئے ہیں اپنے وفد کے ساتھ، اور ایرانی جو وفد ہے وہ بھی واپس چلا جائے گا یا جا چکا ہوگا۔ یہ ایک سیکرٹ ہے جس کو ڈسکلوز کرنا مناسب نہیں ہے۔ دونوں فریقین نے 24 گھنٹے مذاکرات کیے، مختلف سیشنز ہوئے، اور جے ڈی وینس نے جو تقریر کی ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے 4 منٹ کی، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ایران کو بہترین آفر جو دے سکتے تھے وہ دے دی ہے۔ ایران نے لچک نہیں دکھائی اور ہماری آفر جو ہیں ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہماری آفر برقرار ہے، اگر انہیں قبول ہوگی تو وہ ہمیں بتا دیں گے۔ ایشو یہ ہے، ایک تو ڈپلومیسی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، نہ تو جے ڈی وینس کا یہ جو ڈومین تھا کہ وہ یہیں پر مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کر دیتے۔ یہ اعلان تو ان دی اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی کرنا ہے، تو یہ یو ایس اے جا کر یہ ہونا تھا، اور نہ ہی یہ اختیار قالیباف یا عراقچی کے پاس ہے کہ وہ یہاں پہ کسی بھی چیز کو فائنلائز کر سکیں۔ یہ مسعود پزشکیان، اور سب سے بڑی بات یہ جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، بنیادی طور پہ وہ نہ اگر دیسی انداز میں بات کی جائے تو پنچایت کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ احمقوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جو کوئی بھی کام مکمل ہونے سے پہلے ہی مبصر بن جاتا ہے۔ ایک تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس جو بات کر کے گئے اس میں بہرحال یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈائیلاگز جو ہیں فوری طور پہ ایٹ لیسٹ وہ یہ نہیں کہہ کے گئے کہ یہ سکسیسفل ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے لیے ایک بری خبر ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ فائنل ڈیل تک نہیں پہنچ سکے، اور یہ امریکہ کے لیے اتنی بری خبر نہیں ہے جتنی ایرانیوں کے لیے بری خبر ہے۔ یہ بہرحال یہ مناسب بیہیویئر نہیں ہے، مگر امریکہ کا بیہیویئر اسی قسم کا رہا ہے، بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایروگنٹ۔ ان کی جو ہے حکومتی جو لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ ان کے رویے میں ایروگنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں دیکھی گئی ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں بل کلنٹن بھی آئے تھے، بہرحال یہ ماضی کی باتیں ہیں تو وہ ان کا انداز ہی اور ہوتا ہے، اور یہ سفارتی آداب کے خلاف بات ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفارتی آداب، کرٹسی، دوسرے میئرز، ان کو چھوڑ کے جو بنیادی نکات ہیں ان پہ بات کر لی جائے۔ ہم آپ کو مستقل یہ بات بتاتے آ رہے ہیں کہ دنیا، امریکہ سمیت، اب آبنائے ہرمز ایران کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ نہیں دی جائے گی کسی بھی صورت۔ پہلا سوال، ایران چاہتا ہے آبنائے ہرمز اس کے پاس رہے، دنیا اس کو دینا نہیں چاہتی۔ کل اس موضوع پر باقاعدہ بات ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ along with فرانس، یورپ سے فرانس، ان 3 ملکوں کو آفر دی گئی کہ ان 3 ملکوں کے کنٹرول میں دے دیں آبنائے ہرمز۔ ایران کا چونکہ یہ ایک بلیک میلنگ ٹول رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ ایران کا بلیک میلنگ ٹول نہیں رہا، یہ بنیادی طور پہ پچھلے 47 سال میں موجودہ خمینی رجیم کا بلیک میلنگ ٹول رہا ہے۔ ایران کا اوور آل یہ بلیک ٹول نہیں رہا۔ تو ایک تو انہیں آبنائے ہرمز اس لیے چاہیے کہ وہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہم آپ کے جہاز روک دیں گے، اور دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ ایک بین الاقوامی رستہ ہے، آپ لوگوں کی تجارت تو نہیں خراب کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ 1 کلو یورینیم بھی ایران رکھے، جبکہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ 60% سے نیچے یورینیم انرچ کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم اپنے ریئیکٹرز وغیرہ چلا کے توانائی کی ضرورت پوری کر سکیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نیوکلیر بام نہیں بنائیں گے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ توانائی کی آپ کی اتنی ضروریات ہیں نہیں، اور جو ہیں وہ آپ دیگر ذرائع سے بھی پوری کر سکتے ہیں، آپ کو یورینیم نہیں دیا جا سکتا، آپ ایک غیر ذمہ دار رجیم ہیں۔ یہ بہرحال ایک غلط بات ہے، چونکہ ساری دنیا میں یورینیم جو ہے وہ باقی سب کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے تو انہیں بھی دے۔ تیسرا جو موقف ہے ان کا ایران کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بینک اکاؤنٹ سیز ہوئے ہوئے ہیں اور جو ہمارے ایسٹس آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں وہ کھول دیں۔ اس پہ امریکہ کا اور ویسٹ کا، بلکہ پوری دنیا کا موقف یہ ہے کہ وہ اثاثے یا وہ اکاؤنٹس کھولے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ اس رجیم کے نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ دولت یا وہ سب چیزیں ایران کی ملکیت ہیں، مملکت ایران کی ملکیت ہیں، آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ تینوں چیزوں پہ غور کریں تو 2 نقطے جو ہیں وہ دنیا کے ٹھیک ہیں، آبنائے ہرمز والا بھی ٹھیک ہے، اور جو سیزر ہے اس کا بھی ٹھیک ہے۔ یورینیم والا معاملہ حل طلب ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یورینیم کے معاملے میں یہ لیوریج انہیں دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یورینیم استعمال کر لیں، 30% افزودہ یورینیم استعمال کر لیں، 40% کر لیں، جس سے آپ کی توانائی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو یہ ڈر بہرحال برقرار رہے گا۔ ہمیں تو نہیں ہے، لیکن ویسٹ اور امریکہ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جو پپٹ ریاست ہے، جو ان کا بغل بچہ اسرائیل کو، کہ وہ ایران نیوکلیر ویپن نہ بنا لے، کوئی ایسا ہتھیار نہ بنا لے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ لہٰذا
یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا ابھی چند دن، لیکن بہرحال اس کا درمیانی راستہ نکلے گا۔ امریکنز کو یہ بات ماننی پڑے گی، ویسٹ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں ان کے لیے ان کے مطابق یورینیم انرچ کرنے کی ان کو اجازت دی جائے، اور ایران کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ کسی بھی بین الاقوامی ٹریڈ روٹ کو 4 فوجی جہاز کھڑے کر کے، جن میں موجود فوجیوں کے پاس نہ تو کوئی اسلحہ ہے، نہ ان کی کوئی تربیت ہے، نہ ان کو جدید وارفیئر سے آگاہی ہے، صرف دھمکیاں دے کے اور ٹریڈ روٹس جو ہیں ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پہلے ایران میں ایک سیٹ اپ بنے، ایک نظام آئے پراپر طریقے سے، اگر اسی نظام نے آگے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہو، اس گورنمنٹ کے بعد جو ان کے اثاثے ہیں ان کو انفریز کیا جا سکتا ہے، جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جو پیسے، ایون ان کو تیل بھی جتنی ایک لمٹ کے تحت جو اکنامک سینکشن ان پر لگی ہوئی ہیں، ان کا جو آئل ہے ایک لمیٹڈ مقدار میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکتا ہے، باقی وہ سب بلیک مارکیٹ میں بیچتے ہیں، تو وہ بھی الاؤ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایرانی عوام کی منتخب اور نمائندہ گورنمنٹ وہاں پر ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس میں ہیومن رائٹس بھی انوالو ہیں، اس میں وار کرائم بھی انوالو ہے، اور اس کے اندر پولیٹیکل جو ہے ایسپیکٹس بھی موجود ہیں اس ڈائلاگ کے۔ بہرحال یہ ناکام کسی بھی صورت نہیں ہوں گے۔ 3 یا 4 بڑے پوائنٹس ہیں، باقی سب ثانوی باتیں ہیں، اور ان میں سے ایک آدھ نقطہ ایران کا مانا جائے گا، باقی ساری دنیا کے مانے جائیں گے، اور آج نہیں تو کل یہ اعلان ہونا ہی ہونا ہے کہ یہ سکسیزفل ہو گئے، اور دونوں پارٹیوں نے انہیں مطلب خود یہ دونوں پارٹیاں اعلان کریں گی، اور پاکستان کا کریڈٹ کہیں نہیں جائے گا، چونکہ جے ڈی وینس پاکستان کا بے انتہا شکریہ ادا کر کے گئے، کیٹیگوریکلی کہہ کر گئے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے تھے، ہم نے دونوں فریق آمنے سامنے بٹھا دیے تھے، اور یہی بات ایران نے بھی کہی ہے کہ پاکستان ہیز ڈن دیئر بیسٹ، اور ہوپ فلی یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اگلا سیشن ہو وہ بھی ممکن ہے پاکستان میں ہی ہو، لہٰذا اسٹے ٹیون، کنیکٹ رہیں اور توقع رکھیں کہ دنیا امن کے راستے پہ چل پڑی ہے تو اپنی منزل بھی ضرور حاصل کرے گی۔